معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مصلیان کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ والی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و مابانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ محترم مصلیان کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور اس تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف اور شرفیاب کیا ہے، اس آیت کریمہ میں پروردگار کائنات کا ارشاد پاک ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اے نبی مکرم، اے نبی معظم، اے شفیع اعظم، اے رسول محترم، اے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے۔ پیغام رسالت کے پہنچانے پر اللہ کے احکام تم تک پہنچانے کے عوض میں ہم تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، سوائے اس کے الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میری قرابت داروں سے، میری قرابت والوں سے، میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے مودت و محبت کا معاملہ اختیار کرو۔ ہم تم سے اور کوئی چیز طلب نہیں کرتے، ہم تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ہم تم سے کوئی چیز نہیں مانگتے، بس یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرات محترم، رسول معظم اس دنیا میں آئے اور پیغام رسالت ہم امت تک پہنچایا، اس کے عوض میں پیغام رسالت پہنچانے کے بدلے میں اللہ کے رسول ہم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نبی مکرم، آپ فرمائیں، آپ لوگوں سے کہیں کہ ہم کوئی اجر طلب نہیں کرتے، ہم کوئی عوض نہیں مانگتے، ہم کوئی بدلہ نہیں مانگتے، سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک اور آیت کریمہ قرآن مقدس میں ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت سے اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے رجس، ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کی بری چیزیں ہٹانا مٹانا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات کا ارادہ فرماتا ہے، یہ چاہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اہل بیت اطہار کو بالکل پاک و صاف کر دے، بالکل طاہر و مطہر کر دے۔ حضرات محترم، یہ آیت کریمہ بھی قرآن مقدس میں ہے۔ جب روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنی چادر مبارک میں انہیں ڈھانپ لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلایا، بلانے کے بعد انہیں بھی اپنی چادر میں ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ کو بلایا، اور بلا کر انہیں بھی اسی چادر میں رکھ لیا، اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر طرح کے رجس اور گندگی کو دور فرما دے۔ حضرات محترم، یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر مبارک میں ڈھانپ لیا، اور ڈھانپ کر فرمایا اے اللہ تو میرے اہل بیت سے ہر طرح کی رجس کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی آلودگی کو دور فرما دے۔ یہ اہل کسا ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ حضرات محترم، یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ ایک اور آیت مبارکہ قرآن مقدس میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی مکرم، جب نجران کے یہودیوں نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا تو اس وقت یہودیوں سے مباہلے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ یہ تیسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بلاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نجران کے یہودیوں کو اور لوگوں کو سنا دی، اور فرمایا کہ بلاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں، ونساءنا ونساءکم، اور تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں، وانفسنا وانفسکم، اور تم بھی اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو بلائیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اللہ کی لعنت ہو اس پر جو جھوٹا ہے، جو کاذب ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضرات محترم، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت فاطمہ آئیں، حضرت امام حسن کو بلایا، امام حسن آئے، حضرت امام حسین کو بلایا، وہ بھی آئے، اور حضرت علی کو بلایا، وہ بھی آئے۔ جب یہ اشخاص آ گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرات محترم، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا مقام کتنا بلند ہے، جن کی پاکی قرآن مقدس میں بیان کی گئی ہے، جن کی فضیلتیں قرآن مقدس میں بیان کی گئی ہیں، جن کے مرتبے قرآن مقدس میں بیان کیے گئے ہیں، وہ ہیں اہل بیت اطہار۔ تو ان
اہل بیت اطہار کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم کوئی اجر طلب نہیں کرتے، پیغام رسالت کے پہنچانے کے عوض میں اور بدلے میں ہم تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، ہم تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ حضرات محترم، یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے، اور محرم الحرام کی 5ویں تاریخ کو عالم اسلام کے ایک بڑے ولی اللہ حضرت سیدنا خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہے، اور اس دن 5 محرم الحرام کے دن حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کی یاد مناتے ہیں۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت ہی برت و بالا ہے۔ اس تعلق سے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا برتر و بالا ہے، اور ان کی تعلیمات اتنی اعلیٰ ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت خواجہ کے پاس کینچی لا کر دی، کینچی۔ تو خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کینچی والا، میں کاٹنے والا نہیں ہوں، مجھے کینچی کیوں لا کر دے رہے ہو؟ میں تو جوڑنے والا ہوں، میں کاٹنے والا نہیں ہوں، مجھے کینچی تحفے میں لا کر مت دو، بلکہ مجھے تو سوئی اور دھاگے لا کر دو، اس لیے کہ میں جوڑنے والا ہوں، میں کاٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ تعلیمات ہیں، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے حضرت سیدنا صابر علاء الاولیاء صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا مقام بہت ہی برتر و بالا اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حضرات محترم، یہ اللہ والے ہیں۔ 5 محرم الحرام کو، محرم الحرام کی 5ویں تاریخ کو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ اس تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دیں، پھر میں آتا ہوں محرم الحرام کی طرف۔ 6 تاریخ محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ سید الشہداء کا مہینہ ہے، اور شہدائے کربلا کا مہینہ ہے۔ اس تعلق سے گفتگو ہو جائے۔ آپ نے سماعت کیا کہ اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور ان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بالا ہے، کتنا ارفع و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے کو آپ نے سماعت کیا تھا کہ کس طرح 61 ہجری کے معاملات پیش آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یزید کی تخت نشینی ہوئی۔ یزید کی تخت نشینی ہوتے ہی مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو یہ خط بھیجا گیا، یہ لیٹر بھیجا گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لی جائے، اور وہ بیعت نہ کریں تو ان کے ساتھ سخت معاملہ اختیار کیا جائے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھ سے چھپ کر بیعت کیوں کرواتے ہو؟ تمام لوگوں کے سامنے بیعت کرواؤ، جب سارے لوگ بیعت کر لیں اس کے بعد کہو۔ مروان نے کہا، ولید بن عتبہ مدینے کے گورنر کے ساتھ ولید بھی تھا، ولید کے ساتھ مروان بھی تھا۔ مروان بن حکم نے کہا، خدا کی قسم اگر انہیں چھوڑ دیا، اگر انہیں آج چھوڑ دیا تو پھر کبھی بیعت نہ لے پاؤ گے، پھر ان سے کبھی بیعت نہیں لے پاؤ گے، اس لیے کہ اگر یہ آج یہاں سے چلے گئے تو پھر ایک بڑے لشکر کے ساتھ، بڑے گروہ کے ساتھ ہوں گے، اور اس وقت تم ان سے بیعت نہیں لے پاؤ گے۔ مروان کو ولید نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ نبی کے نوازے ہیں، ان کے خون سے اگر میں اپنا ہاتھ رنگین کر لوں تو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بی بی فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مولائے کائنات مولا علی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ولید نے یہ کہا۔ اس کے بعد امام حسین روانہ ہوئے
اور یہ فیصلہ لیا کہ یہاں سے مکے کی طرف چلا جائے، اس لیے کہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کے خون خرابے میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ امام حسین نے فرمایا۔ پھر مدینے سے ان کی روانگی ہوتی ہے، روانگی کے بعد مدینے سے مکے کی طرف آتے ہیں اور مکے آ کر دعوت و تبلیغ میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب مکے میں امام حسین آئے تو وہاں بھی کوفیوں نے خط بھیج کر امام حسین کو بلایا، خط بھیج کر۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 150 سے زائد خطوط انہوں نے لکھے کوفے والوں نے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا پیشوا بناتے ہیں، ہم آپ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امیر المومنین بناتے ہیں، آپ آئیے۔ 150 سے زیادہ خطوط انہوں نے لکھے۔ امام حسین نے تحقیق حال کے لیے، حالات جاننے کے لیے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور امام مسلم بن عقیل تحقیق حال کے لیے کوفہ روانہ ہوئے۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں روانہ ہوئے تو لوگوں نے بہت اچھے سے استقبال کیا، پراتفاق استقبال کیا۔ پراتفاق استقبال کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، انہوں نے بیعت کی، اور ایک ہی ساتھ میں 18,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ جب مخالفین کو خبر ملی تو ابن زیاد کوفہ آیا، کوفہ آ کر امام مسلم بن عقیل کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، سخت ایکشن لینا شروع کیا، اور اس کے بعد جتنے لوگوں نے 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی ان سب کی بیعت توڑوا دی، اور کہا کہ تم مسلم بن عقیل کا ساتھ بالکل مت دینا۔ کوفے والے تھے اور کوفے والوں کی بدعہدی بہت مشہور ہے، الکوفی لا یوفی، کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے۔ تحقیق حال کے لیے امام مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد جب امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی نہ رہا، بالآخر امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا۔ شہید ہونے سے پہلے، شہادت سے پہلے امام مسلم بن عقیل نے یہ وصیت کی تھی، اس سے پہلے خط تو لکھ دیا تھا لیکن خط پہنچے یا نہ پہنچے، آخری وصیت امام مسلم بن عقیل نے کی کہ ایسا کرنا، حضرت امام حسین کو قاصد بھیج کر انہیں منع کر دینا، مجھے تحقیق حال کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن یہاں آنے کے بعد حال تو کچھ اور ہے، حالت یہاں کی کچھ اور ہے۔ اور اس کے بعد یہ وصیت کی کہ امام مسلم بن عقیل نے وصیت کی کہ امام حسین کے پاس کوئی آدمی بھیج کر منع کروا دینا اور حالات سے آگاہ کرنا، ان لوگوں کو آشنا کرنا کہ یہاں کے لوگ بدعہدی کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ امام کے ساتھ نہیں ہیں، یہ لوگ ابن زیاد کے خوف سے بیعت توڑ چکے ہیں اور آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ حضرت اس کے بعد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ شہادت کے بعد امام حسین کا قافلہ تو نکل پڑتا ہے۔ راستے میں امام حسین کو خبر ملتی ہے کہ امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی۔ واپسی کا فیصلہ لیتے ہیں، لیکن امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں، امام مسلم بن عقیل کے گھر والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم واپس نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان کا قصاص لے کے رہیں گے۔ اس کے بعد قافلہ آگے روانہ ہوتا ہے، اس کے بعد حر کی سرکردگی میں 1000 کا لشکر آتا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد حر کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور حر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آپ سے بیعت لیں اور اگر بیعت سے انکار کریں تو آپ کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ اس کے بعد امام خطبہ دیتے ہیں، امام سے بات چیت ہوتی ہے امام حسین سے، اور انہوں نے یہ کہا
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دن کی بات چیت کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر قافلہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد یہاں تک کہ محرم الحرام کا مہینہ آ جاتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے، زمین کرب و بلا کے پاس امام پہنچتے ہیں، نہر فرات کے کنارے ڈیرا ڈالتے ہیں، نہر فرات کے پاس میں ان کا خیمہ لگتا ہے، اور اہل بیت رسالت اور تمام مجاہدین کا خیمہ وہاں لگتا ہے۔ خیمہ لگنے کے بعد محرم الحرام کے مہینے میں بھی بات چیت آگے بڑھتی ہے، لیکن ابن زیاد بیعت لینے پر سخت رہتا ہے، اور اس کے بعد سختی سے کہتا ہے کہ بیعت کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے، اگر آپ بیعت کر لیں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، بیعت نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ 7 محرم الحرام کا دن آتا ہے، اور اس وقت سے فرات پہ پہرے لگا دیے جاتے ہیں، اور اہل بیت رسالت پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ اہل بیت جنہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں سبقت اختیار کی، وہ اہل بیت جنہوں نے پیاسوں کو پانی پلانا اپنا شیوہ حسن سمجھا، انہی اہل بیت رسالت پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ اہل بیت وہ امام حسین جن کے نانا کا کلمہ سبھی پڑھتے تھے، اور انہی لوگوں نے جن لوگوں نے پانی بند کیا، انہی لوگوں نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا، ایسی بربریت اختیار کی، پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 9 محرم الحرام کی رات یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کل 10ویں محرم الحرام ہے، اور 10ویں محرم الحرام کو مقابلہ ہوگا۔ حضرت امام اور ان کے ساتھیوں نے عبادت و ریاضت میں رات گزاری کہ پھر یہ موقع میسر ہو یا نہ ہو۔ بالآخر محرم الحرام 10ویں محرم الحرام کا دن آ جاتا ہے، اور امام لشکر ترتیب دیتے ہیں، اور حکم یہ ہوتا ہے کہ شروعات میری طرف سے ہرگز نہ ہو۔ کسی کو میمنہ پہ مقرر کیا، کسی کو میسرہ پہ مقرر کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو علم پکڑایا اور انہیں علم بردار بنایا۔ یہ حسینی قافلہ ہے، یہ حسینی لشکر ہے، یہ حسینی لشکر جو ہزارہا یزیدی فوجوں پر بھاری پڑتا ہے اور تحقیق کرتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ادھر سے شروعات ہوتی ہے یزیدی فوج کی طرف سے۔ یزیدی فوج سے شمر نے سب سے پہلا تیر چلایا۔ تیر چلانے کے بعد اس کے بعد پھر مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور اس جانب سے حسینی وفاداروں نے ایسی جنگ کی کہ تاریخ رقم کر دی۔ حضرات محترم، بالآخر وہ گھڑی آ جاتی ہے کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ شہادت امام حسین کی شہادت ہے۔ امام حسین شہید کر دیے جاتے ہیں۔ شہید کرنے کے بعد ان کا سر نیزے پر اٹھایا جاتا ہے۔ نیزے پر اٹھا کر یزیدی لے کے یزید کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اس سر سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ یزید مر گیا، لیکن امام حسین کا نام باقی ہے، اور امام حسین نے نیزے پر قرآن سنا کر یہ بتا دیا کہ حسینیت کل بھی زندہ تھی، حسینیت آج بھی زندہ ہے، اور حسینیت قیامت تک زندہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین کی یاد منانے، امام حسین کے نام ایصال ثواب کرنے کی توفیقات خیر سے نوازے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔